الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. اور آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے، غم میں نہ ڈالے. بلا شبہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. خبردار، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکا کو پکار رہے ہیں وہ کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. یہ لوگ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور صرف اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا فرمایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے. هو الغنی، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا. تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. آپ فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے. اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلى اللہ توکلت. جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا
اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ. تم سب مل کر اپنے شرکاء کے ساتھ اپنی تدبیر کر لو، پھر وہ تمہاری تدبیر ڈھکی چھپی نہ رہے، پھر تم میرے بارے میں جو چاہو فیصلہ کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. سو اگر تم روگردانی کرو تو میں نے تم سے کسی معاوضے کا سوال تو کیا نہیں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں. یخرسون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. خرسن مصدر ہے باب نصرہ، معنی اندازہ کرنا، قیاس لگانا، جھوٹ بولنا. مبصرہ اس میں فاعل واحد مذکر مصدر ابصار باب افعال، معنی دکھلانے والا، روشن کرنے والا. سبحانہ، یہ بات ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے. اس کی اصل عبارت اسبح اللہ سبحانہ، نسبح اللہ سبحانہ ہے. الغنی، غنی وہ ذات ہے جو کسی چیز میں کسی کی محتاج نہ ہو اور تمام چیزیں اپنے وجود و بقا میں اس کی محتاج ہو. الغنی فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. مصدر غنن، غنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. غنن یہ مصدر ہے باب سمع. سلطان معنی دلیل، حجت، جماعتی سلاطین. نبا یہ واحد ہے، جماعتی انبا معنی خبر. اجمعو اجماع مصدر ہے باب افعال، معنی مقرر کرنا، اتفاق کرنا، پختہ کرنا. امر یہاں تدبیر کے معنی میں ہے، جماعتی امور. غمہ پوشیدہ، مشتبہ، جیسا کہ استعمال کیا جاتا ہے غم علیہ الامر غمن، پوشیدہ ہونا، مشتبہ ہونا. اقدو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. قضاء مصدر ہے باب ضربہ، کر گزرنا. لا تنذرون، لا تنذرون اصل میں ہے لا تنذروننی. یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انذار مصدر ہے باب فعال، معنی مہلت دینا. تو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس میں نون وقایہ ہے، اس کے بعد یا متکلم محذوف ہے. یا محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے نون وقایہ پر کسرے کو باقی رکھا گیا ہے. ولا يحزنك قولهم، کاف ضمیر مفعول به مقدم ہے. قولهم یہ لا يحزن کا فاعل ہے. جميعا یہ بربناء حال منصوب ہے، وہ مبتدا ہے. السمیع یہ خبر اول ہے. العلیم یہ خبر ثانی ہے. ان للہ، الا یہ حرف تنبیہ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. للہ جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے.
من فی السماوات، یہ پورا جملہ مبتدا مؤخر ہے. ما ہمارے ترجمے کے اعتبار سے ما استفہامیہ ہے. یتبع فعل الذین یدعون من دون اللہ، یہ فاعل ہے. شرکا یہ مفعول بھی ہے. ان یتبعون میں ان یہ نافیہ ہے. الظن یہ مفعول بھی ہے. اسی طرح ان ہم یہ ان نافیہ ہے. اللیلہ یہ جعلہ کا مفعول بھی ہے. لتسکنوا میں لام تعلیل ہے. والنہار مبصرا، والنہار اس کا عطف ما قبل والے جملے پر واو حرف عطف ہے. اس کا عطف جعل لکم اللیل اللیل پر ہے. اس اعتبار سے مبصرا یہ مفعول بھی ثانی ہے. ان فی ذلک لآیات، فی ذلک جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے. لآیات ان کا اسم مؤخر ہے. ولدن یہ اتخذا کا مفعول بھی ہے. سبحانہ جیسا کہ ہم محل لغات میں بتا چکے ہیں کہ یہ بر بنائے مفعول مطلق منصوب ہے، فعل محذوف ہے. اسبح، ان عندکم من سلطان بہذا، ان یہ نافیہ ہے. متاع فی الدنیا، یا تو یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہے، یا مبتدا ہے خبر محذوف ہے. ثم حرف عطف ہے. العذاب الشدید یہ نذیقو کا مفعول بھی ہے، گویا مفعول بھی ثانی ہے. ہم مفعول بھی اول، العذاب الشدید مفعول بھی ثانی. نبأ نوح یہ اتلو کا مفعول بھی ہے. ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری یہ کبر کا فاعل ہے. بآیات اللہ یہ تذکیر سے متعلق ہے. فعلی اللہ توکلت یہ ان حرف شرط ہے. اس اعتبار سے بعد والا جملہ شرطیہ ہے، اور فعلی اللہ توکلت یہ جواب شرط ہے. فاجمعوا یہ فا یا تو استنافیہ ہے یا عاطفہ ہے. امرکم و شرکاءکم یہ واو معیت ہے. اس اعتبار سے شرکاءکم مفعول معہ ہے. امرکم یہ لا یکن کی کا اسم ہے. غمہ یہ لا یکن کی خبر ہے. ثم حرف عطف ہے. لا تنذرون حل لغات میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اس کی اصل لا تنذرونی ہے. ہم نے حل لغات میں لا تنذروننی کہہ دیا جو سہو ہے. بہرحال فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فا استنافیہ ہے. ان تولیتم ان شرطیہ کی وجہ سے فعل شرط ہے، جملہ شرطیہ ہے. فما میں جو فا ہے یہ جزائیہ ہے. ان اجری الا علی اللہ ان یہ نافیہ ہے، واو استنافیہ ہے. امرت ان اکون من المسلمین ان یہ حرف ناصبہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ تشریح آیات وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ. یوں تو انسان کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اور اپنی فطرت کی آواز کو سن کر توحید کا اقرار کرنا اور شرک سے بچنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اپنی سنت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی قوم میں اپنا رسول نہ بھیج دیں جو لوگوں کو اچھی طرح حق اور باطل کا فرق سمجھا دے، اس وقت تک گمراہوں کے لیے اپنے عذاب کا فیصلہ نہیں فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا اور نبوت کا کام
یعنی دعوت دین کی ذمہ داری امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو سونپ دی گئی. اس لیے اب اس امت کا فریضہ ہے کہ وہ انسانیت تک دین حق کی دعوت کو پہنچائے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صاف صاف اعلان کرا دیا کہ میں نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا. یعنی اگرچہ آپ تمام مخلوقات میں افضل ہیں لیکن آپ بھی کائنات میں مختار نہیں ہیں کہ جس کو جو چاہے عطا فرما دیں. افسوس ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کی روشنی میں وہ خود اپنا جائزہ لیں. وباللہ التوفیق. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. یا اوپر سے آیت لے لیجیے ثم اذا ما وقع آمنتم به. یعنی جب قیامت کی ہولناکیاں سامنے آ جائیں گی، حشر کے میدان میں تمام لوگ جمع کر دیے جائیں گے، تو اس وقت جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے ان کے لیے بھی تسلیم و اقرار کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. لیکن اس وقت کا تسلیم کرنا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ انسان سے مطلوب ہے غیب پر ایمان لانا، اور اب آخرت کے نظام سے غیب کا پردہ ہٹ چکا ہوگا اور وہ انسان کے مشاہدے میں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. مصیبت کے وقت جو لوگ لیڈر قسم کے ہوتے ہیں وہ اپنی شان و شوکت کو بچانے کے لیے، اپنی شوکت و جاہ کو بچانے کے لیے شرمندگی کو چھپاتے اور رونے دھونے سے بچتے ہیں، میدان محشر میں کفار و مشرکین کے سردار ابتداءً ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب عذاب شروع ہو جائے گا تو پھر وہ واویلا کرنے لگیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں صراحت کی گئی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.